نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات دین فاؤنڈیشن کا یہ مرتب کردہ نصاب اور اس کے تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر ہے 52۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ نوح کی آیات 15 تا 28 کا۔ سورہ نوح کی تکمیل بھی ہوگی اور انشاءاللہ علم و عمل کی باتیں بھی ہم سمجھیں گے۔ کتاب کے صفحات جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں 177 اور 178 اور 180۔ تو لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر 52 سورہ نوح کی آیات 15 سے 28 اور بک 3 کے پیجز ہیں 177، 178 اور 180۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ ان میں سے پہلی بات، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی چالوں سے کیا مراد ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے چالیں چلیں، ان چالوں سے کیا مراد ہے، اس پر وضاحت ہوگی۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کن بتوں کی پوجا کرتی تھی، کن بتوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، معاذ اللہ، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی، اور نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگیں اپنے ایمان والے ساتھیوں کے لیے بھی، اور جو مشرک قوم تھی ان کے تعلق سے بھی کیا انہوں نے مانگا ہے اللہ سے، اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اور آج جن آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اب ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیات 15 تا 20 کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اس اللہ نے ان میں چاند کو روشن فرمایا۔ وجعل الشمس سراجا، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خاص اہتمام سے پیدا فرمایا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور تمہیں اسی زمین سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے الْأَرْضَ بِسَاطًا، زمین کو فرش۔ اب میں ملا کر پڑھ دیتا ہوں تجوید کے قاعدے کے مطابق۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، زمین کو فرش۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو۔ اگلی آیات سورہ نوح کی آیات 21 تا 24۔ قَالَ نوح علیہ السلام نے عرض کی، رب انہم عصونی، اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا مل، اور ان سرداروں کی پیروی کی، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے ہی میں اضافہ کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور نہ ود اور سواع کو چھوڑنا۔ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور یا اللہ تو بھی ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کر۔ اگلی اور آخری آیات سورہ نوح کی آیات 25 تا 28۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر انہیں آگ میں داخل کیا گیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، رب لا تذر علی الارض، اے میرے رب زمین پر باقی نہ چھوڑ، من الکافرین دیارا،
کافروں میں سے کوئی بسنے والا، انک ان تذرہم، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور وہ بدکار سخت کافر قوم کو ہی جنم دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو بھی، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر۔ یہ الحمدللہ سورہ نوح کی جن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 15 سے 28 ان کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 15 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے دی گئی توحید باری تعالیٰ کی دلیل، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ بھلا کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ یہ اوپر نیچے، اوپر تلے، ایک دوسرا تیسرا، ان کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ ہاں، معراج کی شب میں 7 آسمانوں کی اور اس سے آگے کی سیر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی، البتہ اس کی اصل حقیقت 7 آسمانوں کی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگلی آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 16، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس اللہ نے ان میں چاند کو روشن فرمایا اور اس نے سورج کو چراغ بنایا۔ توحید باری تعالیٰ کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام کے مزید دلائل کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں چاند روشن فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا۔ اس میں ایک نکتہ ہے، آگے سمجھتے ہیں۔ چاند کے لیے روشن ہونے کی صفت بیان کرنے کی حکمت۔ چاند کی اپنی کو روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی پڑنے سے روشن ہوتا ہے۔ یہ آج کل ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہمیں معلوم ہے کہ سورج کی روشنی تو اپنی اصل ہے، یعنی اللہ ہی نے اس کو عطا فرمائی، اور چاند کو بھی، لیکن چاند کی اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کا ایک عکس، ایک ریفلیکشن ہے۔ تو سورج کو چراغ بنایا، چاند کو روشن بنایا، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ سورج کو چراغ کہنے کی وجہ، سورج میں جلنے، کمبسشن کا عمل ہوتا ہے اور چراغ کی طرح روشنی پیدا ہوتی ہے۔ سورج میں جلنے کا عمل ہوتا ہے اور بڑی شدت حرارت ہے اس سورج میں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 17، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خاص اہتمام سے پیدا فرمایا۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ کے مزید دلائل کا بیان۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے اگایا۔ اب یہ اگانے سے کیا مراد ہے؟ سبزے کی طرح، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ انسان کو زمین سے اگانے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت سے ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری غذاؤں کو جن سے نطفہ بنتا ہے زمین سے پیدا فرمایا، جیسا کہ وہ نباتات کو زمین سے اگاتا ہے۔ ہم سب کے والد کون ہیں؟ پہلے آدم علیہ السلام، اور اماں کون ہے جی؟ اماں حوا علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہم سب کے والد آدم علیہ السلام کو اور ہماری غذاؤں کو جن سے نطفہ بنتا ہے زمین سے پیدا فرمایا، جیسا کہ وہ نباتات کو زمین سے اگاتا ہے۔ وہ جو آدم علیہ السلام ہیں ان کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی، اور ہم میں سے ہر ایک کی جو تخلیق ہوتی ہے تو وہ شوہر بیوی زوجین کا تعلق قائم ہونا، اور ایک قطرے سے، اس کے معمولی جز سے اللہ ہماری تخلیق کرتا ہے۔ ہم سب کی غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے آ رہی ہے۔ اسی زمین سے نباتات اگتے ہیں، فصل وغیرہ، اسی زمین سے ہماری غذا آتی ہے، اور پھر قطرے سے انسان کی تخلیق کا عمل اللہ ماں کے بطن میں شروع فرماتا ہے۔ تو نباتات کو اگانے والا بھی اللہ، ہمیں بھی اسی طرح پیدا فرمانے والا بھی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے طلباء کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ ایک بات شیئر کر لوں، بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہیں، ہم اور بڑے ہوں گے اور مطالعہ کریں گے اور سمجھ آئے گی۔ قرآن ہے نا، قیامت تک اس کی حکمت کی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ ایک بیسک میسج
اللہ کے فضل سے قرآن کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور جتنا ہم دنیا میں اور لرننگ کریں گے اور مشاہدات ہوں گے اور ہماری آبزرویشن ہوگی اور ہمارے تجربات ہوں گے، ایکسپیرینسز ہوں گے، قرآن کی اہمیت اور واضح ہوگی، قرآن کی عظمت اور واضح ہوگی، قرآن کا فہم اور لرننگ اور بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 18، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور تمہیں اسی زمین سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو حقائق کی تعلیم، حقیقت کی جمع حقائق، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں تمہاری موت کے بعد اسی زمین میں لوٹائے گا اور قیامت کے دن اسی زمین سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ نیز اس بات کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں بھی آتا ہے کہ اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ تو یہ ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے، مٹی سے بنایا گیا، مٹی ہی میں چلا جائے گا انسان، اسی مٹی سے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آیت نمبر 19، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان کی یاد دہانی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ انسان جیسے اپنے گھر میں فرش پر چلتا پھرتا ہے، اسی طرح زمین کو بھی فرش بنا دیا گیا ہے۔ اس زمین کو موضوع بنایا انسانوں کے رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، تو جیسے گھر کا فرش ہے پوری زمین کو فرش بنایا تاکہ لوگوں کی زندگی گزارنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ آیت نمبر 20، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو پھرو۔ زمین کے فرش ہونے کا مقصد تاکہ ہم اس کے کھلے راستوں پر چلے پھریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان گھومتا پھرتا بھی ہے، ٹریولنگ کرتا ہے، معاش کے لیے محنت کرتا ہے، تجارت کے لیے محنت کرتا ہے، زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتا ہے، یہ ساری نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ علمی بات، زمین کے اس عظیم الشان بچھونے میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم قدرت و حکمت اور رحمت و عنایت کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اس کا بہت بڑا اظہار اس زمین سے ہو رہا ہے جسے اللہ نے موضوع بنایا ہے بندوں کے رہنے سہنے کے لیے، جہاں انسانی زندگی کے لیے موضوع حالات، وسائل اور ذرائع آمد و رفع کی فراہمی میں دلائل، عبرتوں اور بصیرتوں کے لاتعداد سامان موجود ہیں۔ ذرائع آمد و رفع مینز آف ٹرانسپورٹیشن، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، سمندری جہاز ہیں، یہ سب کچھ کس کی عطا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ سب کچھ زمین پر اللہ نے عطا کیا، موضوع یعنی فیزیبل بنایا تاکہ لوگوں کا یہاں زندگی گزارنا آسان ہو۔ آیت نمبر 21، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان سرداروں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے ہی میں اضافہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے خلاف شکایت کا بیان۔ اب 950 برس تک استقامت کا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کون؟ نوح علیہ السلام۔ دن میں، رات میں، ایک کے پاس جا کر مجموع میں چپ کے اعلانیہ طور پر ہر انداز سے سمجھا دیا۔ اب 950 برس کے بعد اللہ کے سامنے ان لوگوں کی شکایت رکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی قوم کی شکایت فرمائی کہ قوم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کی وجہ، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی اپنے سرداروں کے کہنے پر کی۔ وہ سردار جو اس معاشرے میں اقتدار رکھتے تھے اور قوموں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ان ظالم سرداروں کے مفادات پر ضرب پڑتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی توحید کی دعوت کی۔ توحید کی دعوت تو ہے کہ اللہ کو بڑا مانو، یہاں سردار خود اپنے آپ کو بڑا منوا کر لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، تو جو دعوت نوح علیہ السلام پیش کر رہے تھے سرداروں کو بالکل پسند نہیں تھی، چنانچہ ان سرداروں کے کہنے پر قوم نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے پر اڑ رہی تھی اور ڈٹی ہوئی تھی۔ قوم کے سرداروں میں بگاڑ کی وجہ مال اور اولاد کی کثرت نے ان میں تکبر پیدا کر دیا تھا، اور وہ ایمان والوں کو حقیر سمجھتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ تھا ان کا مسئلہ، مال اولاد خوب ملا ہوا ہے تو خوب تکبر کر رہے، اور ایمان والے جو مالی طور پر کمزور تھے ان کو حقیر سمجھتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ باتیں ہم پہلے بھی حصہ اول میں نوح علیہ السلام کے قصے میں تفصیل سے پڑھ چکے کہ سرداروں کا طرز عمل کیسا تھا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، عظمت
میرا اظہار ہے، پس جو کوئی مجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا میں اسے آگ میں ڈالوں گا۔ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ احادیث کی یہ کتابیں، ان میں یہ نقل ہوئی ہے روایت۔ یعنی بڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تکبر کس کو زیب دیتا ہے؟ اللہ کو۔ عظمت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہ سردار تکبر کرتے، بڑائی مارتے اور اپنی عظمت کے دعوے کرتے، کوئی خدائی کے دعوے کرتا وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ، جیسے فرعون نے خدائی تک کے دعوے کیے تھے۔ ان سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اظہار اس کی عظمت ہے۔ اب کوئی اس بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈال دے گا۔ وہ ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آیت نمبر 22، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں کے جرائم، وہ حق کے خلاف بڑی بڑی چالیں چلتے تھے۔ سرداروں کی چالوں سے مراد لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت پر اکسانا، آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا اور لوگوں کو دین حق سے روکنا، یہ ان کی چالیں تھیں کہ نوح علیہ السلام کے خلاف قوم کو ابھارنا، مخالفت پر اکسانا، معاذ اللہ ان کو تکلیف پہنچانا اور لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکنا۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، ہر دور میں ایسا ہوا۔ سردار قسم کے لوگ، با اختیار قسم کے لوگ، وہ حق سے کیوں روکتے تھے؟ اگر لوگوں نے حق قبول کر لیا اور اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے پر آ گئے تو ان کا ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، ان کو مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال قوم کو حق سے روکنے کے لیے جو کوششیں کر رہے تھے ان کو قرآن کہتا ہے کہ ان سرداروں نے بڑی چالیں چلی۔ علمی بات، مکر سے مراد ان سرداروں اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنی قوم کی عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ قریب قریب یہی باتیں تھیں جن سے قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بہکایا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ ہر دور میں ظالم و جابر ایک ہی جیسی حرکتیں کرتے تھے۔ تو یہ پچھلے واقعات بیان کر کے تسلی ہو رہی ایمان والوں کے لیے، یہ سب کچھ تو اس راستے میں ہوگا جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے کیا، ویسے ہی مشرکین کے سردار بھی یہی کام مکے میں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 23، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور وہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سواع کو چھوڑنا، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ قوم کے سرداروں کی لوگوں کو تلقین، وہ کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ قوم شرک میں مبتلا تھی تو سردار کہہ رہے ہیں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ نوح کی دعوت علیہ السلام، یہ نوح کی دعوت قبول نہ کرنا، قوم کو روکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا بیان، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بت تھے، یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، جن کی وہ پوجا کرتی تھی۔ یہ تھی قوم مشرک، اور یہ حصہ اول میں بھی ہم تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قوم میں بت پرستی کی ابتدا، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ازلی ہمیشہ سے دشمن ہے۔ اس نے روز اول سے ہی انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اس نے لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات اور وساوس پیدا کیے کہ یہ ستارے، چاند، سورج، آگ، درخت اور انسان وغیرہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، یہ فلاں تمہارا کام بنا دے گا، فلاں تمہاری تکلیف دور کر دے گا، فلاں تمہیں نقصان پہنچا دے گا، فلاں تمہیں نفع پہنچا دے گا۔ یہ ستارے، چاند، سورج، آگ، درخت اور انسان وغیرہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، تمہارے خدا تو یہ ہو سکتے ہیں اور تمہاری عبادت کے یہی مستحق ہیں، تم ان کی عبادت کرو اور انہیں راضی کرو، یہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ یہ ہے جو شیطان پٹی پڑھاتا تھا انسانوں کو، درختوں کو، سورج، چاند، ستاروں کو معبود بنانے پر لگاتا تھا کہ یہ تمہیں عذاب سے بچا لیں گے، معاذ اللہ۔ اس طرح لوگوں میں بت پرستی کا تصور پیدا ہوا اور انہوں نے انسانوں سمیت مظاہر قدرت اور مختلف اشیاء کے مجسمے بنائے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ مظاہر قدرت، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، تو ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ انسان، سورج، چاند، ستارے، مختلف چیزوں کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ اصل میں ان کی اپنی خیالی تصاویر تھی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس تصویریں سے بنا رکھی تھی ان لوگوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا نظریہ ناپید ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی عروج پر تھی۔ انہوں نے اپنے 5 مشہور بت بنا رکھے تھے جن کے قرآن حکیم میں یہ نام آئے ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ بیان ہوا اس قوم کی بت پرستی کا کیسے شروع ہوئی، اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا، 5 بتوں کا نام بھی ہمارے سامنے آیا۔ آیت نمبر 24، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا،
اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور یا اللہ تو بھی ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہ کر۔ قوم کے جرم کا بیان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ جرم بیان کیا کہ انہوں نے شرک کیا اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ نیز حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی گمراہ کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائے ضرر فرمائی کہ ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ ضرر کہتے ہیں نقصان کو۔ اب پیغمبر بھی اللہ کے سامنے بات رکھ رہے، شکایت، اے اللہ تو ان کے اوپر تو عذاب لے آ اور ان کے لیے گمراہی کے سوا کسی اور شے کا اضافہ نہ کر۔ تو یہ ایک دعائے ضرر ہے کہ ان کے نقصان پہنچ جانے کی دعا اب پیغمبر اللہ کے حضور کر رہے ہیں۔ پیغمبر میں غیرت بھی ہوتی ہے، جب قوم اڑی رہی تو اب اللہ کے سامنے شکایت ہو رہی ہے، التجا ہو رہی کہ اللہ اب تو ان کے بارے میں تو فیصلہ کر ہی دے۔ علمی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعائے ضرر اس وقت کی جب انہیں وحی سے معلوم ہوا کہ قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے کہ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ یہ بات سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں آئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں کی جد و جہد اور مسلسل دعوت سے دیکھ لیا تھا کہ اس قوم میں سے جن لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اور اب جو باقی بچے ہیں ان میں کوئی خیر باقی نہیں، جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین کا پاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اب شکایت انہوں نے اللہ کے سامنے رکھی 950 برس تک کی محنت کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 25، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، پھر انہیں آگ میں داخل کیا گیا تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا دنیا میں انجام، ان کے جرائم کی وجہ سے انہیں پانی میں غرق کر دیا گیا اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی مدد حاصل نہیں ہو سکی۔ قوم نوح علیہ السلام کا آخرت میں انجام، وہ آگ میں جھلسیں گے۔ اس قوم کو غرق کر دیا گیا، دنیا کا عذاب دیا گیا، اور آخرت میں وہ جہنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایک اہم علمی بات، اس قوم کے غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی انہیں آگ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا، جیسے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے جو چالیں ایک بندہ مومن کے خلاف چلی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے اس بندہ مومن کو بچا لیا، اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گھر گئے۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں جھونک دو۔ یہ فرعون کے معاملے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، برزخ کا عذاب بھی جسے کہا جاتا ہے، جہنم کا عذاب الگ ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے، دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کو قبر کی زندگی یا عذاب برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اس میں بھی ظالموں کو عذاب دیا جاتا ہے، آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے، چنانچہ آگے لکھا ہے علمی بات، یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جس سے برزخ کا عذاب یا عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ برزخ کی زندگی، اس کا عذاب یا قبر کا عذاب، اس طرح کی آیات سے وہ ثابت ہوتا ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں احادیث مبارکہ، کچھ لوگ ہیں جو معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، قرآن میں اشارے موجود ہیں، احادیث میں وضاحتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور وہاں ہمیں راحت عطا فرمائے، ٹھنڈک عطا فرمائے۔ نمبر 1، ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ کو اس کی طرف اٹھائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ آج جبکہ وہ قبر میں برزخ کی زندگی میں اس کو کل کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 2، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور قبر میں بھی راحت والی قبر عطا فرمائے جو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ نمبر 3، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہمیں بھی ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے ضرور پناہ مانگنی چاہیے، مسنون دعائیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی
اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المغرم والمأثم۔ یہ جو دعائیں ہیں مسنون دعاؤں کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں مل جاتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اگلی آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 26، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب زمین پر باقی نہ چھوڑ کافروں میں سے کوئی بسنے والا۔ عذاب نازل ہونے کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بچنے والا باقی نہ چھوڑیے۔ علمی بات، کیا دعا ہو رہی ہے نوح علیہ السلام کی طرف سے، آئیے سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا ساری عمر یعنی 950 سال کی تبلیغ کے بعد تجربے کی بنا پر کی تھی، اور آپ علیہ السلام کی کفار کی ہلاکت سے متعلق یہ دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق تھی۔ اگر آپ علیہ السلام ایسی دعا نہ بھی کرتے تو بھی ان پر عذاب کا مقرر وقت آ چکا تھا، وہ قوم تو تباہ ہونے ہی والی تھی، مگر پیغمبر دعا کر کے بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ اب تو ان پر عذاب آ ہی جائے، کہ یہ پیغمبر کے اندر جو ایک دینی غیرت ہوتی ہے اس کا بھی اظہار ہوا ہے۔ آیت نمبر 27، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکار سخت کافر کو ہی جنم دیں گے۔ یہ آیت نمبر 27 کا ترجمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ، بے شک اے اللہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولادیں بھی ان کے اثرات کی وجہ سے گمراہ اور کافر رہیں گی، اب تو ان میں کوئی خیر بچا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اہم نقطہ جو اس بات میں سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، علمی بات۔ بچہ پیدا تو فطرت اسلام ہی پر ہوتا ہے، لیکن آگے ماحول اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، وہ گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے، باہر کا ماحول بھی ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت، مجوسی مشرک لوگوں کو کہا گیا کہ جو آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے اللہ اگر ان کو تو نے زندہ بھی چھوڑا آئندہ نسل کافر ہی پیدا ہوگی ان کے۔ ایک تو وہ بات، ایک ہمارے ماں باپ کو جو ہیں سمجھنا چاہیے، جو لوگ بھی ماں باپ ہیں، ماں باپ کا عمل ٹھیک ہوگا اولاد بھی ٹھیک ہوگی۔ بچہ تو صحیح آتا ہے، اب ماں باپ ہیں، اول گھر کا کیا ماحول ہے، انوائرمنٹ کیا دی جا رہی ہے، تعلیم کیا دی جا رہی ہے، تربیت کیا دی جا رہی ہے، یہ ماں باپ پر ذمہ داری آتی ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ اب یہ جو بات چلی ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے، اس پر ایک اور علمی بات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چونکہ 1000 برس کی اپنی طویل زندگی میں اپنے معاشرے کو اچھی طرح چھانٹ پھٹک کر دیکھ لیا تھا کہ اب ان میں ایمان اور نیکی کی کوئی رمق باقی نہیں نیز۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بھی خبر دی گئی تھی کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے کہ سورہ ہود کے آیت نمبر 36 میں ذکر ہے۔ اس نے فرمایا کہ اب ان سے فاسق اور کافر ہی جنم لیں گے جو آگے مزید ہلاکت و تباہی اور خرابی و فساد کا باعث بنیں گے، تو اللہ تو اس قوم کو مٹا ہی دے، اب ان میں آگے کو پیدا بھی ہوگا تو وہ بھی کافر اور فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوگا۔ یہ ہے جو دعا نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور رکھی ہے۔ آخری آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 28، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو بھی، اور ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں، آپ علیہ السلام نے اپنے والدین اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت اور ظالموں کے لیے تباہی و بربادی میں اضافے کی دعا مانگی۔ تو یہ اہم نقطہ، دعا اپنے لیے بھی کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں، تمام ایمان والوں کے لیے بھی کریں۔ اور یہاں تو ذکر آیا کہ اپنے والدین، مومن مرد، مومن عورتیں، گھر میں جو ایمان کی حالت میں داخل ہوا ان سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کافروں کے لیے تباہی میں اضافے کی اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کا مقصد بہت اہم بات ہے جو اس پورے واقعے کے تعلق سے آ رہی ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے مقصود دو واضح کردار لوگوں کے سامنے رکھنے تھے۔
ایک تو یہ بات واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرائض نبوت اور رسالت کی تکمیل کے لیے صبر اور انتظار کے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی وہی روش اختیار کر رکھی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کر رکھی تھی، اور اگر اس عادت و طرز زندگی سے یہ رخ باز نہ آئے تو ان کا بھی نہایت عبرت ناک انجام ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کیا، رسول اللہ بھی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کے دور کے مشرکین اڑ گئے، مشرکین مکہ بھی اڑ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ تباہ کر دیے گئے، مشرکین مکہ بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ دو واضح کردار واضح کیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ان پر اگر فوراً عذاب نہیں آئے تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ فرمان الہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ یہ سورہ انفال میں بات آتی ہے، اور حضور مکہ مکرمہ میں موجود رہے، ان پر کوئی عذاب نہیں، لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی تو بدر میں 70 مشرک قتل بھی ہوئے تھے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً ان پر کوئی عذاب نازل نہ فرمایا، یعنی مکے والوں پر فوراً پکڑ نہیں آئی، لیکن جب اڑے ہی رہے اور حضور علیہ السلام کو ہجرت پر انہوں نے مجبور تک کر ڈالا معاذ اللہ، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آئی اور 70 کے قریب کافر قتل ہوئے تھے بدر کے میدان میں، اور 70 کے قریب قیدی بھی بنائے گئے تھے۔ الحمدللہ سورہ نوح کا بیان ہوا مکمل، اور کیونکہ سورت کی تکمیل ہو رہی ہے، ایک لیسن مکمل ہو رہا ہے، چیپٹر مکمل ہو رہا ہے بلکہ، تو ہم آپ کے سامنے علم و عمل کی باتیں بھی رکھیں گے۔ سورہ نوح کے حوالے سے علم و عمل کی باتیں، نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور انہوں نے حتی المقدور لوگوں کو برائی سے روکا اور نیکی کا حکم دیا۔ ہمیں بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا چاہیے۔ سورہ نوح کی آیات 1 تا 3 میں بات آئی ہے۔ اب اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کی بات ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2، ہمیں دین کی دعوت کا کام دن رات اعلانیہ اور چپکے ہر طرح سے کرنا چاہیے۔ سورہ نوح کی آیات 5 تا 9 میں یہ بات آئی، بات تو نوح علیہ السلام کی بیان ہوئی۔ اب دعوت دین کا کام ختم نبوت کے بعد ہم نے کرنا ہے، ہر انداز سے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس فرض کو ہم ادا کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں بات آئی۔ نمبر 4، استغفار کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ آیات 10 تا 12 میں بات آئی، بارش بھی اور اولاد بھی اور مال بھی، بہت کچھ ہم نے پڑھا۔ نمبر 5، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ وہ خالق ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 13 میں بات آئی، اس کی عظمت کا خیال رکھو، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چھٹا نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، انسان کا وجود، ساتوں آسمان، چمکتا چاند، روشن سورج اور زمین کا فرش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ آیات 14 تا 20 میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہوئی۔ نمبر 7، رسولوں کی نافرمانی کرنے والے اور دنیا دار مالداروں اور سرداروں کی پیروی کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آیات 21 تا 24 میں بات آئی ہے، گمراہ قسم کے سردار، مالدار قسم کے وہ سردار کے جو اکڑ جائیں، تکبر میں آ جائیں، ایسوں کی پیروی کرنے والے پھر گمراہ ہی ہو جاتے ہیں۔ 8واں نقطہ، نیک لوگوں سے محبت اور ان کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن اپنی گمراہی اور کج روی کو ان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ نوح آیات 23 سے 24 میں بات آئی ہے، ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنی ہے، ان کی پیروی بھی کرنی ہے، لیکن اگر ہم خود غلط کچھ کام کر رہے ہیں تو یہ نہ کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، نہ استغفر اللہ، ان کی طرح منسوب اپنی غلطیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی ہم خود کرتے ہیں، گناہ ہم سے خود ہوتا ہے۔ نمبر 9، انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں بات آئی، جو پیغمبروں کی دعوت کو رد کرے گا، ہم پچھلی قوموں کے واقعات دیکھتے آئیں، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ 10واں اور آخری نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے والدین کی اور ایمان لانے والے مرد اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں ذکر ہمارے سامنے آیا، اسی پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مومن مردوں کی اور تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔